دوستوں وہ لوگ جو کسی خدا کو نہیں مانتے، مرنے کے بعد اٹھنے پر اور حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتے، ان سے میرا ایک سوال ہے، ایک منٹ کے لیے ذرا سوچیں کہ اگر یہ مرنے کے بعد اٹھنے اور حساب کتاب کا سلسلہ ہے ہی نہیں تو کوئی انسان کیوں اپنے خون پسینے سے کمائے ہوئے پیسے کسی اور کو دے گا؟ جب زندگی فقط یہی جسمانی زندگی ہے اور کوئی خودی، کوئی سیلف، نفس، ایگو کا چکر ہے ہی نہیں، تو پھر انسانیت کو معاشرے میں کیسے نافذ کیا جائے گا؟ کیسے ایک پولیس والے کو یا فوجی کو کہا جائے گا کہ اپنی جان گنوا دے لیکن سٹیزنز کی جان بچا لے؟ کیسے ایک جج کو بولیں گے ایک غریب انسان کو انصاف دے دو اور امیر انسان جو آپ کی جیبیں بھر سکتا ہے، جو آپ کی زندگی کی ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہے، اس کو آپ لٹکا دو؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی یہی ہے تو اس زندگی کو بہترین طریقے سے ہی جینا چاہیے نا، اس کے لیے چاہے کتنوں کا ہی حق مارنا پڑے، کتنوں کا ہی خون کرنا پڑے۔ دیکھیں ذرا جانوروں کو، ان کی زندگی کا سلسلہ صرف اسی زندگی تک محدود ہے، تو دیکھیں وہ ذرہ برابر رحم نہیں کھاتے اپنے شکار پر، وہ زندہ ہی اپنے شکار کو کھا جاتے ہیں۔ دوستوں جسمانی طور پر تو ہم بھی حیوانی ہیں، لیکن اس حیوانی جسم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی روح پھونکی، ڈیوائن انرجی کا ایک شمع دیا، جس سے ہمارے اندر ایک ذات، ایک خودی، ایک ایگو، کیریکٹر، پرسنالٹی، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ ہمیں ملی۔ اب آپ دیکھیں یہ جو ذات ہے یہ یا تو اللہ کے پاس ہے جو کہ مکمل ترین صورت میں، جو کہ آسمانوں کی بلندیوں پر ہے، ہائیسٹ مقام پر ہے، یا زمین پر ہمارے پاس، ارض مانے عربی میں لوئسٹ پوائنٹ بھی ہوتا ہے، تو اپنے لوئسٹ مقام پر ذات ہمارے پاس ہے۔ اللہ کا تعلق ہمارے جسم سے نہیں، ہماری ذات سے ہے۔ اللہ کی راستے پر چلنے سے ہمارا جسم پرورش نہیں پاتا، ہماری ذات پرورش پاتی ہے۔ یہ ایک بیسک سا فرق ہے۔ خدا کو دیکھیں، خدا سب سے عظیم ہے، سب سے ہائیسٹ مقام پر ہے، کیونکہ وہ صرف دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکم دیتا ہے کہ تم جو بھی کماتے ہو، جو بھی حاصل کرتے ہو، اس کو نو انسانی کے لیے کھلا رکھو، اس کو دیتے رہو۔ دینے کا ہی راستہ ہے جو اللہ تک جاتا ہے۔ اس زندگی میں جو ہمارا مقصد ہے اب، وہ اس ذات کی ڈیولپمنٹ کرنا ہے، اس ذات میں صفات خداوندی لے کر آنا ہے۔ آپ جتنا نو انسانی کے لیے اچھا کرتے ہو، آپ کی ذات بڑھتی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، ذات یا تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ دیکھیں نور ہی نور ہے، اور زمین میں، پستیوں میں ہمارے پاس ہے، لیکن ہماری ذات انڈیولپ فارم میں، اس کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے، اس راستے پہ چل کے جس راستے پہ اللہ نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے، وہی راستہ جو انبیاء کرام ہمارے پاس لے کر آتے تھے، وہ راستہ ہے دینے کا، وہ راستہ ہے انسانیت کا۔ دیکھیے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے وہ نور ہے، اور ہمارے بارے میں بھی جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کو بھی اللہ نوری کہہ کے پکارتا ہے، اور جنت میں بھی ہم نوری مانگ رہے ہوں گے، ہم یہی اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے ہمارے نور میں اضافہ کر۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو بھی نوری کہتا ہے، کیونکہ اس پر چلنے سے ہماری ذات کا نور ہمیں ملتا جاتا ہے، اس کو اڈاپٹ کرنے سے ہماری ذات میں نور کا اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ جو ذات ہے یہ نور سے بنی ہے، اس کی خوراک نور ہے، اور نور دینے سے بڑھتا ہے۔ انسانیت کا تعلق خدا سے ہے۔ اگر آپ خدا کا تصور ہٹا دیں تو معاشرے سے انسانیت، سویلائزیشن، تمدن سب ختم ہو جائے گا، اور جو رہ جائے گا وہ صرف پیسہ ہوگا، وہ چیز جس سے جسم پرورش پاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ اپنا فریضہ پورا کر چکا ہے۔ آج کسی بھی قوم کے فرد سے پوچھ لیں، وہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اور مرنے کے بعد اس نے اٹھنا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے۔ یہ بیسک تعلیمات ہر ایک کے پاس موجود ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اس تصور پر، یعنی خدا کے تصور پر دھندا ہوا، اس خدا کے تصور کے کچھ ٹھیکیدار بن گئے، اور نئی نئی پرستشیں اور رسومات انٹروڈیوس کروائی گئیں، وہ چیزیں جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ایک ذاتی تعلق اللہ سے بندے کا بنا دیا گیا، اور اس کو کرتے رہو چاہے اس سے کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے، اگر وہ رسومات فائدہ نہیں دے رہی تو آپ سوال اٹھا سکتے ہیں، اور آپ کو اٹھانا چاہیے۔ لیکن اس چکر میں اگر آپ خدا کے تصور سے ہی انکار کر دیں تو خدا کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان آپ کا ہے۔ آپ اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے، صرف جسمانی تقاضوں پر ہی زندگی کو گزار دیں گے، اور جسم کو چلانے والی فورس ایموشنز ہیں۔ ایموشنز آگ سے بنے، یہی وہ فورس ہے جو آپ کے سامنے نہیں جھکی۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں ابلیس کہا۔ حالانکہ سجدہ روح خداوندی کو عطا کرنے کے بعد ہوا تھا، لیکن ابلیس یہی کہتا رہا کہ یہ تو مٹی ہے، یہ بشر ہے، میں ہی تو اس کو چلاتا ہوں، میں انرجی ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، میرے بنا تو یہ ڈیڈ ہے۔
اس تمثیلی واقعے سے اللہ نے سمجھایا یہ ہے کہ اگر انسان جسم کے تقاضوں پر بند نہیں باندھے گا تو یہ جسم کے تقاضے، یہ خواہشات، یہ ایموشنز آپ کی ذات کو اپنی لونڈی بنا دیں گے۔ اور جیسا کہ اللہ نے بتایا ہے کہ ایموشنز آگ سے بنے، ان کی خوراک آگ ہے، اور آپ کی ذات نور سے بنی ہے، اس کی خوراک نور ہے۔ لیکن اگر آپ صرف جذبات کی پیروی کریں گے، اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے، اس کی خواہشات کو بس پورا کرتے رہیں گے، تو اس جسم کی زندگی میں آپ نے کیا کمایا ہوگا؟ صرف آگ۔ تو آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ زمین کی پستیوں میں۔ آپ نیچے کی طرف دھسیں گے، کیونکہ زمین کی پستیوں میں آگ ہے۔ آپ ذرا سائنس پڑھ لیں، زمین کی پستیوں میں آگ ہی آگ ہے۔ اس کا ایندھن وہ لوگ بنتے ہیں جو صرف اپنے جذبات کی پیروی کرتے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، یعنی کہ انسانیت کے راستے پر چلتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو دینے کے راستے پر چلتے ہیں، لوگوں کو آپ کی ذات سے، علم سے، پیسے سے، طاقت سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ نور ہی نور حاصل کرتے جائیں گے۔ اور جب آپ مریں گے تو آپ کے اندر اتنا نور ہوگا کہ آپ آسمانوں کی بلندیوں کی طرف اڑنا شروع ہوں گے۔ آپ کی منزل آسمان کی بلندیوں کی طرف ہوگی، اس خدا کی طرف ہوگی جس کے راستے پہ آپ چلتے رہے۔ تو ہر وہ شخص جو خدا کو نہیں مانتا اس کو سوچنا چاہیے، اور وہ لوگ جو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن آخرت کے حساب کتاب کو نہیں مانتے اور سوچتے یہ ہیں کہ ان کے نبی ان کی سفارش کریں گے۔ جیسے کہ جسم کی پرورش بہت اسٹریٹ فارورڈ رول سے ہوتی ہے، ایسے ہی آپ کی ذات کی پرورش بھی ایک اسٹریٹ فارورڈ رول، کلیئر رول سے ہوتی ہے۔ جو چیز آپ جسم میں ڈال دیتے ہیں اس سے اس کی جسم کی پرورش ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو چیز آپ کے جسم سے کسی دوسرے کو دے دیتی ہے اس سے آپ کی ذات کی پرورش ہو جاتی ہے۔ یہ اسٹریٹ فارورڈ رول ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کا پلڑا بھاری ہوا تو ایک طرف نور ہوگا اور ایک طرف آگ ہوگی۔ اب آگ زیادہ ہے، نور زیادہ ہے، یہ پل رہا ہے۔ اگر آپ نے نور زیادہ حاصل کیا ہوگا تو آپ اڑیں گے، اگر آپ نے آگ زیادہ حاصل کی ہوگی تو نیچے دھسیں گے۔ اس ماڈل میں کوئی بھی سفارش ایڈجسٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ اس حقیقت کو اگر نہیں مانتے تو اس میں کسی کا نقصان ہے، صرف آپ کا ہی ہے۔ چاہے سارے کے سارے لوگ نہ مانیں، نقصان کس کا ہے؟ آپ کی ذاتوں کا نقصان ہے۔ اللہ نے ایک اصول دے دیا، یہ اصول اللہ تعالیٰ نہیں بتاتا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم اس جسم کا نام نہیں بلکہ ہم اس ذات کا نام ہے۔ قرآن آیا ہی اس ذات کی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے، جسم کی ڈیولپمنٹ کرنے نہیں آیا۔ تو دوستوں تھوڑا غور و فکر کریں کہ یہ آپ کی ذات ہے جو اس جسم کے اندر ہے، اس کی پرورش کرنا زندگی کا مقصد ہے۔ یہ آپ کی ذات ہی ہے جو عزت اور ذلت محسوس کرتی ہے۔ یہ آپ کی ذات ہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ دیتا ہے۔ اس ذات کی زندگی اللہ ہی کے نقش قدم پہ چلنے سے ملتی ہے۔ اس جسم کی موت تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن زندگی آپ کی ختم نہیں ہوگی۔ اگر آپ اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں تو آپ کی زندگی بلند ترین ہوتی جائے گی۔ دوستوں یہی وہ ذات ہے جو علم حاصل کرتی ہے، یہی وہ ذات ہے آپ کی جو حافظہ رکھتی ہے، اسی کو آپ میں کہتے ہیں۔ یہی وہ ذات ہے جو لوگوں کے طعنے، ترشے، طنز یہ سب محسوس کر لیتی ہے۔ یہ ذات ہی محسوس کرتی ہے، جسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اس میں۔ تو دوستوں قرآن پر تھوڑا غور و فکر کریں۔ آپ میرے چینل کی ویڈیوز دیکھیں، آپ کو اس میں اور مزید ہیلپ ملے گی۔ اور اگر آپ اس ایفرٹ کو پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور کوئی سوال ہے تو کمنٹس میں کیجیے۔ شکریہ۔